NCCIA کے چھاپے اور پھر NCCIA کے اپنے افسران ڈیوٹی سے غائب، اور ان ساری باتوں کے بعد بلاسفمی پروٹیکشن گینگ بھی اس سارے معاملے میں کسی نہ کسی طرح سے انوالو. Well, with that much mess in one place, it surely looks like a poker table. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈکی بھائی صاحب ایک معروف شخصیت سوشل میڈیا کی، وہ آج کل انڈر دا کوش ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسی ایپس کو پروموٹ کیا جس کا تعلق جوئے سے ہے. نا کچھ بھی کہنے سے پہلے میں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ یہ آئسولیشن میں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں جو ایک کریک ڈاؤن کیا گیا، وہ صرف یہ نہیں وجہ تھی کہ جوا ہے اور وہ غلط ہے. اوبیسلی وہ غلط ہے. ہمارے آئین میں بات واضح لکھی ہوئی ہے، ہمارے ریلیجن میں، اسلام میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے. اسٹیٹ کی پازیٹیو اوبلیگیشن جو ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی جو فحش چیزیں ہیں جس میں جوا بھی شامل ہے اس کو روکا جائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سٹیزنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا وہ بھی ریاست کا ایک کام ہوتا ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ریاست نے کچھ کنیکشنز ایسے اسٹیبلش کیے کہ ایٹ اے مچ ڈیپر لیول، مچ سنسٹر قسم کی کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں. ٹو مائی نالج یہ ساری غلط ہو سکتی ہیں، میں آپ کو اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو لون شارکس، جو ایپس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو مختصر مدت کے لیے قرضہ دیتے ہیں اور بہت ہی ہیوی سود پہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے جب ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ پرمیشنز مانگتی ہے، آپ کے کیمرہ، گیلری، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان کی ہم پکچرز لیک کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اس میں کچھ لوگوں کی خودکشیاں بھی ہوئیں. یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں کام بہت زیادہ یہ ہو رہا تھا، وہ بہت وائڈلی رپورٹ کیا گیا. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اٹ از آل لنکڈ ود یہ جو جوئے والا معاملہ ہے، یعنی کہ ایک طرف سے جوئے والی ایپ سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف اسی پیسے سے شارٹ ٹرمز لون دیے جاتے ہیں. تو اس سے اب انسان کی جان بھی جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے، اس کا معاشی نقصان ہو رہا ہے. تو ایک کریک ڈاؤن اس طرح کا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. NCCI they have done a tremendous job as well as the institution. انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو ان کو پروموٹ کر رہے تھے ان کو اٹھایا، وہ ساری باتیں ہوئیں. جوا بذات خود ایک بہت بڑا پرابلم پاکستان میں اس طرح سے کہ سسٹمیٹکلی گھس آیا. یہ PSL میں آ گیا، یہ PCB میں آ گیا. ایونچولی پاکستان کی عدالتوں کو اس میں انوالو ہونا پڑا کہ اب PSL میں نہیں ہو سکتا. اینڈ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ سارا بین ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے جو کرکٹ گراؤنڈز ہیں اس میں سے نہیں ہو سکتا، جو PCB کے آفیشیل ایونٹس ہیں ان میں نہیں ہو سکتا، PSL میں نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں، مطلب پہلا تو ایک سوال یہ ہے کہ سسٹمیٹکلی اندر آ کیسے گیا، یعنی اس کو روکا کیوں نہیں گیا، یہ کویسچن ہے. اب یہ اسٹیٹ کے لیے ایک لرننگ ہے کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ کم ٹو پاس. آ گیا تو آپ اس کو باہر نکال رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ آیا کیسے؟ کچھ لوگ ہوں گے نا، کچھ پالیسی ہوگی، کچھ ایسا ہوگا، اس پہ بھی تو دیکھا جانا چاہیے کہ کیسے اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، ان روڈز کیسے ملے ان کو. خیر، اب اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، نیشن وائڈ شروع ہوتا ہے. اس میں یہ ڈکی صاحب جو ہیں یہ بھی پکڑے گئے اور بہت سے لوگ ہیں وہ بھی ہو گئے. بٹ دیر ریمینز این انٹرسٹنگ کویسچن کہ اگر وسیم اکرم صاحب، ان کے ہم بڑے بڑے وہ بل بورڈز دیکھتے ہیں، BJ اسپورٹس کو ایک بیٹنگ کمپنی پلیٹ فارم ہے، تو اس پہ لکھا ہوا ہے کرکٹ کے لیے کہ وسیم اکرم کی چوائس BJ اسپورٹس اینڈ سو فورتھ. ناؤ میں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وسیم اکرم صاحب سے کئی طرح کے اختلافات ہیں. PSL میں جو اس طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا پرو اسرائیلی کمپنیوں کو اینڈ سو فورتھ. بٹ آئی وانٹ ٹو بی فیئر اپنے انالیسز میں کہ آئی ڈونٹ ایون فار اے سیکنڈ بلیو کہ وسیم اکرم ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، وہ کوئی اسلام کے خلاف جا کے کوئی عمدن کوئی چیز کریں گے یا کانسٹیٹیوشن کو جان بوجھ کے وہ توڑیں گے، پاکستان کے قانون کو جان بوجھ کے توڑیں گے. آئی تھنک ان جنرل ہم پاکستان کے جو مسلمان ہیں، ہماری جو اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، بیکاز زیادہ زندگی جو ہماری ہے وہ ایک سیکولر ٹائپ گزرتی ہے. سو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بیونڈ نماز روزہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بیونڈ دیٹ دیر از اے سسٹم. سو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دینا پڑے گا وسیم اکرم صاحب کو کہ مائی ڈیفالٹ پوزیشن وڈ بی کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسی باتیں نہیں کی ہیں جو اسلام کو فرنٹ کوز کرتی ہوں، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس وہ ایک ایسے انسان ہیں جن کی ایک وہ پبلک کیا کہتے ہیں ان کا ایک امیج ہے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی لیگل سپورٹ ایسی ہوگی جو ان کو ایڈوائز کر سکے، اور انہیں کرنا چاہیے کہ ان کو الائن نہیں کرنا چاہیے. ان اینی کیس جو اس کا اپ شوٹ ہے، جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ بل بورڈز تو لگے ہوئے ہیں. تو ایک سوال اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر لوگ کو ہم کیسے کنسسٹنٹلی دیکھیں یا اس میں کنسسٹنسی کو دیکھیں کہ ایک طرف تو ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نہیں پکڑا جا رہا.
تو یہ ایک ہے. اور اگین آئی ڈونٹ مین کہ آپ وسیم اکرم صاحب کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں، مین کہ آپ ان سے کم یہ بات کر کے دیکھیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو دوسرے صاحب ہیں اگین دس وڈ بی اے ویری اسٹرینج تھنگ فار می ٹو سے، کہ آن ون سائڈ ایسا لگے گا کہ میں شاید وسیم اکرم صاحب کے حق میں بات کر رہا ہوں، جبکہ دوسرے صاحب کے لیے میرے پاس دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. ٹو می سب کو موقع ملنا چاہیے، وہ اپنی جگہ کی بات، وہ میری رائے ہے، میں قانون کی بات نہیں کر رہا. لیکن اگر قانون ہے تو پھر یکساں اپلائی ہونا چاہیے ہر طرف. پھر وسیم اکرم صاحب کے ٹو دی آئیز آف لا تو سارے برابر ہیں. بٹ اف دیر از این الٹرنیٹیو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سب کو ملنا چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم ختم کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو ریئلائز کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کوئی پنچایت نہیں ہوتی جہاں پہ بس صلح صفائی کرا دی جائے. اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک ریٹ ہوتی ہے، اور اس نے اسرٹ کرنا ہے. یہاں پہ ہمارے NCCIA کے آفیسرز بھی شامل ہو جاتے ہیں. NCCIA بحیثیت ادارہ انہوں نے تو بڑا زبردست کام کیا کہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، انہوں نے کال سینٹرز بند کیے، یہ کیا وہ کیا، بڑا ایک کمال کا کام کیا. پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہ جو لوگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے. اب یہاں سے ایک ایسا اپرچونزم کھلنا شروع ہو گیا کہ ہر آدمی نے اس گنگا میں جو بہتا ہوا پانی ہے اس کو اپنا رنگ دینے کی کوشش کر کے اس میں پھر ہاتھ دھونے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ جو بلاسفی پروڈکشن گینگ ہے وہ اس میں کود پڑے کہ دیکھیں جناب NCCIA والے ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ کرپٹ تھے، تو آپ دیکھ لیں وہ کرپٹ ہیں. انسیڈنٹلی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ NCCIA سے بحیثیت ادارہ تو کبھی بھی کسی کو پرابلم نہیں تھا. اس وقت بھی ایون وہ جو رپورٹ ہے جو ان ویریفائڈ رپورٹ تھی اسپیشل برانچ کی، وہ بھی اس وقت وہ FIA تھا، اس کو مطلب FIA کو بحیثیت ادارہ وہ نہیں کہہ رہے تھے، تو کچھ ایلیمنٹس اس کے ہو سکتے ہیں. تو اس بار بلاسفی پروڈکشن گینگ نے اپنا نیریٹو بدل کے پورے ادارے کو اس میں ملائن کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے. بھئی آپ کب یہ کہہ رہے تھے؟ میں نے تو آپ کی ساری وہ پلی دیکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں تو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. اس میں تو آپ نے وہ خیر وہ ڈفرینٹ بات ہے، میں اس پہ ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی بنا چکا ہوں پہ اس پہ تو جو آپ کے موکل تھے جو انہوں نے کہا آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے. کوئی ایک سیکولر بدماشی اپنی طرف سے چل رہی تھی. بٹ دس واز ناٹ دا کیس کہ آپ پورے ادارے کے خلاف تھے. میرا یہ ویو ہے کہ NCCIA میں کوئی فرشتے کام نہیں کرتے. بالکل اگر ان میں سے کسی نے ملک کے کسی اتھارٹی کا نام لیا ہے، اپنی اتھارٹی بتائی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے بڑا اثر رسوخ ہے، ہم آپ کا کام کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو بالکل جناب ان لوگوں کو آپ پکڑیں، ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، کیس ہونا چاہیے. ملک میں جو ایک لو اس کے لیے ہے، ایک ڈیو پروسیس ہے، وہ پورا فالو ہونا چاہیے. اس میں سے اپرچونزم نہیں ہونا چاہیے. پھر نہ یہ کسی ادارے پہ بات ہے، نہ یہ کسی فرد پہ بات ہے. فرد سے مراد کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جو بلاسفی پروڈکشن گینگ پارٹی کے، دیکھو جناب ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے. یہ قانون کی بات. ایک ادارے کے اندر اگر کچھ غلط لوگ ہیں تو ان کو پکڑا جانا چاہیے قانون کے مطابق. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی اس میں دو آراء نہیں ہے. کوئی آدمی اپنی پاور کو مس یوز کرے، بالکل اس کو پکڑا جانا چاہیے. لیکن یہ جو کام سٹارٹ ہو گیا ہے، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دیکھیں جناب NCCIA والوں نے پیسہ تو لے لیا تھا لیکن آگے انہوں نے کسی کو کھلایا نہیں تو اس لیے ان کو اٹھا لیا. لوگ عقل سے بھی انسان کام لے لیتا ہے نا. اگر کوئی اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے بیچ میں کہ یہ اصل میں پاکستان کی ایجنسیوں کو غصہ آ گیا کہ NCCIA نے ان لوگوں کو، ان انفلوئنسرز کو کیوں اٹھایا ہے. اگین میں کہوں گا عقل سے کام لے لینا چاہیے کہ اگر ایجنسیوں کو مسئلہ ایسا ہو تو would it not be more plausible for them کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ یہ لوگ جیل سے باہر آ جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ان کو پکڑ کے کیا کہیں گے کہ تم نے کیوں اٹھایا ڈکی بھائی کو. would that be the question. اس لیے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے NCCIA میں، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تھورو انویسٹیگیشن کریں. ہم نے بھی بلاسفی والے کیس میں تو یہی کہتے تھے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں. ہاں وہ کمیشن قانونی ہونا چاہیے، اعجاز اسحاق والا نہیں ہونا چاہیے. قانونی کمیشن ہونا چاہیے، آئینی کمیشن ہونا چاہیے، جعلی کمیشن نہیں ہونا چاہیے. ضرور بنائیے جناب، کیا اس میں مسئلہ ہے؟ یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو یہ ایک دم سے ایک اپنی وہ شروع کر دینا کہ نہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو ڈکی بھائی کو بچانے کے لیے NCCIA کے آفیسرز کو اٹھا رہے ہیں. آئی تھنک دس از فرینکلی اے نان سینس تھنگ. اگر NCCIA والوں نے غلط کیا ہے، ڈیو پروسیس ہے، لو کا وہ فالو ہونا چاہیے. دین دیر از دی ادر ایلیمنٹ کہ اب پاکستان میں جو کرکٹ ہے اس میں جوا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو اسٹریمنگ سروس ہے، مثال کے طور پہ غالباً وہی کوئی انٹرنیشنل میچ کو ہو رہا تھا آسٹریلیا میں، اس میں دکھایا گیا جو پاکستان میں چلا کہ وہ ڈیجیٹلی جو پلیس کرتے ہیں اشتہارات، اس میں کوئی جوئے کی کوئی کمپنی تھی جس کا اشتہار تھا. یہ نوجوان صحافی، میں بہت معافی چاہتا ہوں ان کا نام ابھی میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، جنہوں نے خبر رپورٹ کی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا سے یہ سورس ہے، یعنی کہ جو اوریجنل فوٹیج لی گئی ہے، اسٹریمنگ لی گئی ہے انڈیا سے، انڈیا میں وہ اشتہار نہیں چلا. یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو وہ ملا ہی ایسے تھا، ہم کیا کر سکتے تھے. یہ پاکستان کے اندر یقیناً پلیس کیا گیا ہے.
سو اگین ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آئین کے خلاف جو ریاست کی پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے سپریس کرنی ہے ایسے جتنے بھی سوشل ایولز ہیں ان کو، تو وہ کیسے پھر الاؤ ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آزادیاں ہی آزادیاں ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی آزادیاں کہ کچھ شخص، کچھ ادارے، کچھ اسٹریمنگ سروسز، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا ایک ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آئی تھنک ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ قانون کہتے ہیں نا کہ جسٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن جسٹس ہوتی نظر بھی آنی چاہیے۔ وہ اسی وقت ہوگی جب اکراس دا بورڈ سب ایک طرف ہی آپ سارا ایک طرح سے ہی آپ سب کو ایڈریس کریں گے۔ تو اس لیے اس وقت ایک چھوٹا سا بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے، چھوٹا سا نہیں کافی بڑا بنا ہوا ہے۔ آئی ایم کنونس کہ ٹیبلز ہیو ٹرنڈ، نو پن انٹینڈیڈ، ایکچولی اٹ واز انٹینڈیڈ، لیکن اب وہ ٹیبل جو ہیں اکراس دا بورڈ ٹرن ہونے چاہیے، کیونکہ جوئے کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اٹس دیٹ کلیئر، کرسٹل کلیئر۔ اور یہ ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پابندیاں لگنی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا، جب تک ہمارے یہ انفلوئنسرز ٹیلی ویژن پہ جیسے وسیم اکرم صاحب ہیں، اے نمبر آف ادر پیپل، جب یہ ایکٹیولی وہاں پہ لوگوں کی ذہن سازی نہیں کرتے کہ دیکھو بھئی یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے، یہ تمہارے ریلیجن میں حرام ہے، تم نہیں کر سکتے، تو اس سے ینگ کریکٹرز جو ان سے انسپائرڈ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات جائے گی، عام شائقین کے ذہن میں یہ بات جائے گی، عام پاکستانی کے ذہن میں یہ بات جائے گی۔ یہ کتابوں میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو پڑھایا جانا چاہیے، جو سلیبس ہیں اس کے اندر ایک نیشنل کمپین اس پہ رن کی جانی چاہیے کہ دس از ناٹ اوکے ان پاکستان۔ پاکستان میں جو چیزیں نہیں ہیں آئینی طور پہ، اسلامی طور پہ، کیونکہ آئین جو ہے وہ ایک گارجین ہے اسلام کا پاکستان میں، یعنی اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک ایسی گارجین شپ چاہیے جو اسلام کو یہاں پہ انشور کرے کہ وہ ہمیں ہر لیول پہ انسٹال ہوتا ہوا نظر آئے۔ That can be done through the Constitution and it has been done through the Constitution in theory۔ اب پریکٹس میں لے کے آنا وہ اسٹیٹ کا کام ہے، وہ ریاست کا کام ہے۔ اس لیے ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قانون پوری طرح سے اس پہ اپنا عمل ہو، اور دوسری طرف لوگوں کی ایک ذہن سازی میس لیول پہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز تو ہمیں کلچرل سبورژن کا شکار ہو جائیں گے، اور اس میں افسوس کی بات ہوگی کہ ہمارے بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہو رہے ہوں گے لاشعوری طور پہ، ایٹ لیسٹ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سو وی نیڈ ٹو کاؤنٹر دس ایٹ آل لیولس۔